تو جب کوئی نااہل، نالائق حکومت، ناکام حکومت جب عوامی گھیرے میں آ جاتی ہے تو پھر وہ اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ان پہ اتر آتی ہے. اور جب عوامی غصہ، عوامی جو قہر ہے، جب وہ جاگ اٹھتا ہے تو اس قسم کے جو انتظامات ہیں وہ کارگر ثابت نہیں ہوتے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر آپ کو پی ڈی ایم کی موومنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا جیسے کہ آپ فرماتے ہیں، اور اگر آپ کو پی ڈی ایم کے جلسوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ حکومت کے پاس اب دن تھوڑے ہیں اور اس میں آپ جو بھی ہتھ کنڈے استعمال کریں انشاءاللہ تعالی گھر تو آپ کو جانا پڑے گا اور جلدی جانا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ آپ نے پہلے باقی قومی اداروں کو تباہ کیا. جس طرح آپ افواج پاکستان کے اسپوکس پرسن بن کر آپ افواج پاکستان کو، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو آپ اپنے سیاست میں گھسیٹتے رہے، ان کا نام استعمال کرتے رہے، ان کو اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کرتے رہے. اس سے ان اداروں کو ناقابل تلافی نقصان پہلے پہنچ چکا ہے. اور ایف آئی اے کے سربراہ بھی آپ خود ہی بن بیٹھے. یہ آپ جانتے ہیں کہ بشیر میمن صاحب نے کیا گواہی دی تھی کہ ان کو پرائم منسٹر کے آفس میں بلا کے آپ دھمکا رہے تھے اور آپ ان کو اپنے مخالفین پہ مقدمات بنانے کو کہہ رہے تھے. اسی طرح ایف بی آر کے چیئرمین بھی آپ خود ہی بن جاتے ہیں. اسی طرح آپ خفیہ ایجنسیز کا جو کام ہے وہ بھی آپ خود ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کمزور ہو گئے ہیں، آپ کی حکومت جاتی نظر آ رہی ہے، آپ کو اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز پہ اعتماد نہیں رہا. آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ آپ کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے آپ نے ملک کا جو حال کر دیا. آپ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز جو ہیں وہ حلقوں میں جانے کے قابل نہیں ہیں. کتوں سے کھیلنا اور بات ہے، قومی اداروں سے کھیلنا بہت خطرناک ہے، جس کے نتائج آپ کو بھگتنا پڑیں گے، جس کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی اور وہ قیمت آپ سے قوم لے گی. مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ قوم کو مایوس نہیں کرے گی اور آئین کا حلیہ بگاڑنے والوں کا ساتھ نہیں دے گی. آرڈیننسز کے ذریعے آپ آئین کو بلڈوز نہیں کر سکتے. جس طرح وہ باقی اداروں کو خراب کر کے ان کے سربراہ بنے ہوئے، میں سمجھتی ہوں کہ نیب کا چیئرمین جو اس کا نام ہے عمران خان، جس نے بھی یہ ایڈونچر کیا اس نے میاں نواز شریف اور پی ڈی ایم کے بیانیے کو مزید تقویت بھی دی، اس پہ مہر بھی ثبت کر دی کہ وہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. اور وہ اس بات پہ بھی مہر ثبت ہو گئی تھی کہ یہ حکومت عمران خان کی نہیں ہے، وہ مسٹر خامخواہ ہے، تابع دار خان ہے، اس کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. لیکن اس کیس کے جتنے بھی فیکٹس تھے وہ قوم کے سامنے آ چکے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اب اس پہ کسی بھی رپورٹ کی ضرورت ہے. فیکٹس قوم کے سامنے، جنہوں نے کیا تھا انہوں نے. صرف اتنا جانتی ہوں کہ مسلم لیگ نون جو مسلم لیگ کی ہسٹری رہی ہے، ایز اپوز ٹو دیٹ، اتنے ٹف ٹائمز کے باوجود، اتنے ٹیسٹنگ اور اتنے ٹرائنگ ٹائمز کے باوجود مسلم لیگ نون ماشاءاللہ جس طرح متحد رہی ہے، جس طرح نواز شریف صاحب کی قیادت میں متحد ہے اور تقسیم ہونے سے اس نے انکار کیا، جبر کا سامنا کیا، ریاستی جبر کا سامنا کیا، سارے مظالم کا سامنا کیا، لیکن پھر بھی میاں صاحب کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ انہوں نے وفاداری نبھائی. میں مسلم لیگ نون کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتی ہوں. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی دو رائے ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ متحد ہے. کوئی اس میں دونوں جانب نہیں کھیل رہا، کوئی یہ نہیں کر رہا. سب کے اوپر ذاتی طور پہ بھی مشکلات ہیں. بطور جماعت بھی مسلم لیگ نون بہت بڑے مراحل سے، امتحانات سے گزری ہے، لیکن ذاتی طور پہ بھی میں پرسنلی جانتی ہوں کہ ایم این ایز، ایم پی ایز سے لے کے ورکرز سے لے کے جو لوکل باڈیز کے ہمارے عہدیدار ہیں ان سے لے کے ان کے مظالم سے کوئی بچا نہیں ہے. انہوں نے پوری کوشش کی ہے جماعت کو توڑنے کی، لیکن ان کو تاریخی ندامت اور شرمندگی اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور انشاءاللہ مسلم لیگ نون متحد ہے اور رہے گی. کیبنٹ فیصلہ نہیں کر سکتی، یہ فیصلہ ای سی پی کو کرنا ہے. اور ہمیں اگر سپریم کورٹ جانا ہے، کیا لیگل ریمیڈیز اویلیبل ہیں ہمیں اور کیا ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں، یہ فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی. آپ کے سوال کے دو کمپوننٹس، ایک تو آپ نے اعصاب کی بات کی، جن کے اعصاب شل ہو چکے ہیں اور جواب دے چکے ہیں.
وہ آپ کے سامنے کہ کس طرح پورا اسکیڈول انہوں نے پورا اپنی اسٹریٹجی چینج کر کے وہ انہوں نے پہلے کر دیا. یہ ان کے اعصاب شل ہونے کی ہی نشاندہی کرتا ہے. دوسری بات جو آپ نے کی کہ پی ڈی ایم اپنے پروگرام کو کس طرح سے ٹویک کرتی ہے نہیں کرتی، یہ پھر پی ڈی ایم کے اجلاس میں ہی فیصلہ ہوگا جس کا اعلان خود پی ڈی ایم کر دے گی. ایز اپوز ٹو دیٹ یہ تو صرف مفروضہ ہے نا، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل میڈیا پہ جس قسم کی گیم کھیلی جا رہی ہے وہ مجھے سب سمجھ آ رہی ہے، اور یہ جان بوجھ کے اس قسم کی خبریں ریلیز کی جاتی ہیں کوئی نیریٹو بنانے کے لیے، اور وہ یہ نہیں جانتے کہ جھوٹ سے نیریٹو تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کا آ جاتا ہے سامنے، لیکن حقیقت میں یہ نہیں ہے. مجھے جو پتہ چلا ہے وہ یہ ہے، اور میرے علم کے مطابق وہ کورٹ میں آئے ہوئے تھے، جو مجھے پتہ چلا ہے انہوں نے بالکل اس سے الٹ بات کی. وہ بالکل اگر نواز شریف صاحب کا یہ فیصلہ ہوگا، پی ڈی ایم کا یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم نے استعفے دینے ہیں، کب دینے ہیں، شہباز شریف صاحب نہ صرف اس کے ساتھ ہیں بلکہ وہ اس کو سپورٹ بھی کریں گے، اور بلکہ انہوں نے اس کے لیے اپنی پارٹی کو احکامات دیے ہیں کہ اس کا ٹائملی جو اس کے اوپر جو عمل درآمد ہے اس کو انشور کیا جائے. تو یہ جو مفروضے ہیں ان کے اوپر بات میں نہ کروں گی، اور یہ بھی ان کے خوف کی عکاسی ہے کہ وہ ان مفروضوں کے ذریعے اپنے آپ کو اپنا نیریٹو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ قابل ترس حالت ہے. میڈم یہ تقاریر اور پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ آپ کے پاس نواز شریف کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے بہت ساری ویڈیوز ابھی بھی موجود ہیں. کیا جج ارشد ملک کی وفات کے بعد وہ ویڈیوز بھی دفن ہو گئی ہیں، یا آپ مناسب وقت کا انتظار کر رہی ہیں کہ اس کو ویڈیوز کبھی دفن نہیں ہوتی؟ اچھا میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ وہ وقت آنے پہ جب میاں صاحب مناسب سمجھیں گے وہ اس کو استعمال کریں گے. میڈم یہ بتا دیجیے گا یہ اور سب سے بڑا میاں صاحب کی بے گناہی کا ثبوت اس ویڈیو میں ہے جو عوام کے سامنے آ چکا. الگ سے اس پہ کوئی موقف نہیں ہے. اب جو موقف آئے گا، کیونکہ ہم ایک اتحاد کے اندر ہیں اور کیونکہ ہم ایک موومنٹ کے اندر ہیں، تو اب کسی جماعت کا کوئی ذاتی یا کوئی جماعتی موقف نہیں آئے گا. اب جو موقف آئے گا پی ڈی ایم کے پلیٹ ہوا کہ آپ لاہور کے جلسے سے مکمل طور پہ مطمئن ہیں، ایم این ایز اور ایم پی اے سے مکمل طور پہ میں بہت اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. ہسٹورک موبلائزیشن تھی اور چیخیں آج تک سنائی دے رہی ہیں اس جلسے کے بعد سے، وہ بلا وجہ نہیں ہے. اب وہ ٹی وی پہ آ کے جو بھی کہیں وہ ان کی مجبوری ہے، ان کو یہی کہنا پڑے گا. وہ اعتراف نہیں کر سکتے، لیکن اندر سے وہ جانتے ہیں کہ کس قسم کی موبلائزیشن تھی، کس قسم کی عوام کے اندر جو ہے وہ اس کی پذیرائی تھی، اس موومنٹ کی ہے. وہ اچھی طرح جانتے ہیں، اور چیخیں جو سنائی دے رہی ہیں وہ بلا وجہ نہیں. الیکشن اصلاحات کے اوپر آپ لوگ اور ان کا جو پول ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا نے کھولا. جو ٹینیور ہے گورنمنٹ کا، اس کو کم کرنے کے حوالے سے اگر الیکشن اصلاحات کے اوپر آپ کو گورنمنٹ بلاتی ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، تو آپ لوگ 4 سالہ ٹینیور کے اوپر اتفاق کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ 2018 سے قبل شہباز شریف بھی نواز شریف کہہ چکے ہیں کہ 4 سال ٹینیور گورنمنٹ کا ہونا چاہیے. تو ایسی سچویشن کے اوپر پی ڈی ایم یا مسلم لیگ نون گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے الیکشن اصلاحات کے اوپر اگر 4 سال یہ حکومت تو ہے نہیں، یہ ووٹ چوری کر کے آئی ہے، عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈال کے آئی ہے. اس کو ہمارے سر پہ مسلط کیا گیا ہے. پہلے دن سے ان کے ساتھ نہ کوئی بات چیت ہونی چاہیے تھی، نہ ان کو کسی چیز پہ سپورٹ کرنا چاہیے تھا. اب وہ وقت گزر گیا، لیکن اب نہ ان سے کوئی بات چیت ہونی چاہیے، نہ ہوگی انشاءاللہ. اس حکومت کو اب گھر جانا پڑے گا. 4 سال تو بہت دور کی بات ہے، یہ 4 مہینے نہیں نکال سکتی. آپ نے جنرل پاشا کا نام دیا، لاہور جلسے میں جنرل پاشا کا آپ نے نام دیا، جنرل ظہیر الاسلام کا. کیا جنرل پاشا کی بطور ثبوت کوئی ویڈیو ہے کہ وہ جلسہ ارینج کرا رہے ہیں یا لوگوں کو فون کالز کر رہے ہیں کہ آپ 2011 کا جلسہ کامیاب؟ اگر آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ وہ کر رہے تھے تو اس کے ثبوت کی ضرورت نہیں، وہ پوری دنیا جانتی ہے. بار بار یہ سوال کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ الائنس جو ہے یہ پاکستان کی بہتری کے لیے اس کو چلتے رہنا چاہیے، اور اس میں جیسے جیسے ضرورت پڑے اس میں ہم چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. اس میں چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے اسی کے بنیادوں پر اس کو چلانا چاہیے. پاکستان جو ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کو مل کے اس کو چلانا چاہیے. یہ لڑائی جھگڑا تفریق اور یہ جو پولرائزیشن ہے، میں اس کو سپورٹ نہیں کرتی.